السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سیدھی بات کیا کرو، اللہ پاک تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تو اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک کو خاص حکم دینے والے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یا ایھا الناس کہہ کے بھی پکارا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الکافرون کہہ کے بھی پکارا ہے اے کافرو۔ یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ حکم کیا فرما رہے ہیں؟ قولوا قولا سدیدا، بات کیا کرو تو سیدھی کیا کرو، ٹیڑھی بات نہ کیا کرو۔ اب قول سدید کیا ہے؟ یہ ویسے تو بہت ایک تفصیل طرف مسئلہ ہے، بات ہے، لیکن اس کو مختصر یوں دیکھ لیں کہ کسی کو کبھی دھوکہ نہ دیا جائے، کبھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ بولنا بھی قول سدید کے خلاف ہے، دھوکہ دینا بھی قول سدید کے خلاف ہے۔ قول سدید کے خلاف۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی واضح فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اس کے علاوہ قول سدید کا ایک وسیع معنی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کے ایک واقعہ سے ہی مثال لیتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک گندم کا ڈھیر ہے۔ آپ نے اس گندم کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل فرمایا تو اندر نمی محسوس ہوئی۔ تو آپ نے اس کے مالک سے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے؟ تو وہ بولا کہ اے اللہ کے نبی، اس پہ بارش پڑ گئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی تھی، تو میں نے دوسری گندم، تازہ گندم اس کے اوپر ڈال دی۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے تازی گندم اور بارش سے گیلی ہوئی گندم کو الگ کیوں نہیں رکھا؟ تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جس نے کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کہ اس طرح سے کسی کو دھوکہ دینا یہ بھی قول سدید کے خلاف ہے۔ تو جب بھی بات کی جائے، سیدھی بات کی جائے، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جائے، یا اس طرح سے کہہ لیں کہ آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی بندہ بڑی نیت سے آپ کے پاس یا بڑی آتا ہے آپ کے پاس امید کے ساتھ کہ اس کو آپ سے کوئی کام ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کا یہ کام کر دیں گے۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے مدد چاہیے، آپ میرا یہ کام کر دیں گے۔ اب ہماری نیت دل میں یہ ہو کہ میں نے اس کا کام کرنا کوئی نہیں ہے، لیکن اوپر سے اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے ہم کہہ دیں کہ بھائی میں کر دوں گا، بھائی کوئی بات نہیں، لیکن دل میں نیت ہو کہ کرنا میں نے کوئی نہیں، تو یہ بھی قول سدید کے صریح خلاف ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں آپ دیکھیں کہ پہلی حدیث ہی امام بخاری کیا لائے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے، کہ وہ بات منہ سے کہنا کہ جو کرنے کی نیت نہ ہو، یہ قول سدید نہ ہونے کی بہترین مثال ہے۔ تو ہمیشہ قول سدید کرنا چاہیے، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ پاک ہمارے اعمال کو سنوار دیں گے۔ اعمال کو سنوارنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر بھی ہمارے اعمال سنوار سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک نیکی کریں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اللہ پاک 100 یا 700 گنا ثواب دے کر، نیکیاں دے کر، اس طرح سے بھی ہمارے اعمال سنوار سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اعمال سنوار دیں گے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔
اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے، اور اللہ پاک ہمیں بخش دیں، ہمارا بحیثیت مسلمان یہی تو منزل مقصود ہے کہ اللہ ہمیں بخش دیں، اور یہاں اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ بخش دیں گے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہاں سے ایک بات واضح پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت بھی انڈائریکٹلی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تو بھائیو دوستو، جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی، وہ کتنی بڑی ہوگی کہ اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تو اصل کامیابی ہے ہی یہ کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ ہمارے اعمال سنوار دے، ہمیں بخش دے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیاوی کامیابیوں سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ اس کامیابی کے سامنے بہت چھوٹی ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اسی لیے اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ فکر آخرت ہی فکر مستقبل ہے، کہ جو اللہ پاک ہمیں آخرت کے دن بخش دیں، یہی ہماری منزل مقصود ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں آپ بھائیوں سے چھوٹی سی پھر ایک وہی گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سب جگہ پہ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ان چیزوں کو، سوشل میڈیا کو جہاں گمراہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں ہم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔